حضرات ایک اعلان توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس طرح کا اعلان آپ نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ تمام کام کاج چھوڑ کر اعلان کو غور سے سن لیں تاکہ کوئی پھر یہ نہ کہے کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ آج کے بعد مسجد میری ملکیت ہے، میں جب چاہے مسجد میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔ آج کے بعد میرا جب دل کرے گا میں مسجد میں نماز پڑھ کے اس کے بعد تالا لگا دیا کروں گا۔ ہاں، یہ مسجد امام کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد کو میں تالا لگا دوں گا؟ یہ مسجد تو ہم محلے والوں نے اکٹھے ہو کے بنائی ہے۔ چلو میں جا کے خبر لیتا ہوں اس کی۔ اب یہ کیا مسجد امام اعلان کر رہا ہے کہ مسجد میری ہے، اپنی مرضی سے آئے گا اور اپنی مرضی سے جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی جا کے اس کا پتہ کرتا ہوں۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ مسجد میری ملکیت ہے، ابھی میں محلے والے کو اکٹھا کر کے مسجد جاتا ہوں۔ آج کے بعد پھر مسجد میں نہ آئے، یہ کیا کہہ رہا ہے امام صاحب؟ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جا کے میں پتہ کرتا ہوں۔ ہاں امام صاحب، آپ نے یہ کون سا اعلان کیا ہے کہ مسجد آپ کی ملکیت ہے؟ مسجد تو ہم سب محلے والوں نے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے بنائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مسجد آپ کی ملکیت ہے؟ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، اعلان ہی اتنا خوبصورت ہوا ہے کہ ابھی سارے محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میں آپ سب کو بات سمجھاتا ہوں۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ مولوی صاحب، آپ نے یہ اعلان کیسے کیا ہے کہ مسجد میری ہے؟ ہم سب نے یہ بڑی مشکل سے یہ مسجد بنائی ہے اور آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ آپ نے جو بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے، آپ تھوڑا حوصلہ کریں، سب نے آنا ہے، سب کے سامنے بات ہوگی، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ شاباش بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں۔ مولوی صاحب، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ نے اعلان کس طرح کا کیا ہے کہ مسجد میری ہے؟ اگر مسجد آپ کی ہے تو دکھاؤ رجسٹری، دکھاؤ۔ تجاول بھائی آپ حوصلہ رکھے، سب آ گئے ہیں، آرام سے میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمارے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم کام کار چھوڑ کے آئے ہیں۔ بھائی آپ بیٹھو گے تو میں آپ سب کو تسلی کے ساتھ سمجھاؤں گا، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ سب اعلان سن کر اکٹھے ہو کر آؤ گے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب آ گئے ہو۔ میری بات غور سے سنو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف گزر گیا ہے، تو آپ سب رمضان میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے گھر کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا نماز کی فضیلت صرف رمضان کے مہینے کے لیے محدود ہے؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر ترک کی تو اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پہ لکھا جائے گا، کل بروز قیامت وہ اسی دروازے میں سے گزرے گا۔ نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ کیا نماز صرف رمضان شریف میں فرض ہے؟ عام دنوں میں نماز فرض نہیں ہے؟ جیسا کہ امام صاحب نے ظہر کی اذان دی اور دیکھتے رہے کہ کوئی نمازی نماز کے لیے آئے گا، لیکن کوئی نمازی نماز کے لیے نہیں آیا۔ اس طرح امام صاحب نے عصر کی اذان دی اور دیکھتے رہے کہ کوئی نمازی نماز کے لیے آئے گا، لیکن کوئی بھی نمازی نماز کے لیے نہیں آیا۔ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ اذان سن کر تو آپ لوگ نماز کے لیے آتے نہیں ہو، اعلان سن کر تو آپ لوگ بھاگتے بھاگتے چلے ہوئے کہ امام صاحب نے مسجد پر اپنا قبضہ بنا لیا ہے، اپنے نام کر لیے۔ نماز کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں ہے، جیسا کہ مسجد بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ نماز رمضان شریف میں پڑھتے تھے، آج کے بعد آپ لوگ وعدہ کرو کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔